वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और चैप्टर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इंतहाई अहम लेक्चर है। जिस तरह के हम रॉन्ग इफेक्टिंग प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डेकॉइटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन को दबाने का आप लोगों को फ़ायदा ये है कि हमारे हर आने वाले नई वीडियो की जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँच पाएगा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी एक प्रॉपर्टी को, एक जायदाद को, यानी आप उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं, अपने तसर्रुफ बेजा में लाते हैं, यानी ऐसे इस्तेमाल में लाते हैं, यानी वो प्रॉपर्टी जो आपकी मिल्कियत नहीं है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपकी यानी मलकियत नहीं है, आप उसको किसी की यानी पोसेशन से उठाते हैं, उठाने के बाद उसको अपने तसर्रुफ बेजा में लाते हैं या अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जब आप उस किसी के प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यहाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी ज़रूरी है। मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी की यानी पोसेशन से उठाते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन और उसको अपने तसर्रुफ बेजा में लाते हैं, तो ये है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और इसकी सज़ा पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर 2 साल कैद है। 2 साल कैद के साथ साथ आपको जुर्माना भी हो सकता है, या कैद भी हो सकती है या जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसके जो इलस्ट्रेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है आप किसी से उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं। पहला एग्जांपल ये है, आप किसी से इस अच्छे नियत के साथ विद गुड इंटेंशन आप किसी की प्रॉपर्टी उससे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी प्रॉपर्टी आपसे यानी आपकी जो मोबाइल है उसे ले लेता हूँ, आपके घर में पड़ी है या कहीं भी पड़ी है, गुड इंटेंशन, मेरा इरादा ये है कि भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है। बाद में जब मैं घर जाता हूँ मुझे पता चलता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी थी ये तो मेरा नहीं था, तो फिर अंदर मेरी नीयत ख़राब हो गई या मेरे इरादे चेंज हो गए। इंसान हूँ और मैं आपकी जो मोबाइल है वो अपने इस्तेमाल में लाता हूँ या उसे बेच देता हूँ। अगरचे मैंने आपकी प्रॉपर्टी गुड इंटेंशन विदाउट योर कंसेंट आपसे उठाई है, इस नियत के साथ कि ये बावर करते हुए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी, उसमें सिम देखे कि भाई ये तो मेरा मोबाइल नहीं है, ये तो आपकी मोबाइल है, तो फिर मुझे यानी मेरी नियत में फ़र्क आ गया, मैंने उसे बेच। अगर मैंने उस वक्त उठाई थी तो चोरी, ये कोई चोरी नहीं था। जब मैंने उसे बेच दी या उसे अपने इस्तेमाल में रखा फिर आपको नहीं बताया, तो ये मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जनाब मैं आपकी लाइब्रेरी में जाता हूँ, आपके लाइब्रेरी में जाके आपके इम्प्लाइड कंसेंट है, यूँ समझो आपके लाइब्रेरी से कोई किताब उठा लेता हूँ, आपके लाइब्रेरी से एक किताब उठा के अपने घर ले आता हूँ, आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि भाई क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आपकी इम्प्लाइड कंसेंट हासिल है मुझे, तो मैं उस किताब को कुछ दिनों तक पढ़ने के बाद मेरे नियत में कोई ख़राबी आती है या कोई और वजह होती है, तो मैं उस प्रॉपर्टी की, आपकी जो किताब है उसको बेच देता हूँ, आपको पता नहीं है।
اگرچہ میں نے ود آؤٹ یور کنسنٹ آپ کی لائبریری سے یہ باور کرتے ہو کہ آپ میرے دوست ہیں، آپ کی کتاب کو اسٹڈی کروں گا پھر آ کے دوں گا، اچھے نیت سے لی ہے، لیکن بعد میں میرا نیت چینج ہو گیا، میرے ارادے چینج ہو گئے اور میں نے آپ کی پراپرٹی بیچ دی، تو یہ کریمنل مس اپروپریشن آف پراپرٹی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک اور اگزامپل ہے، ایک اگزامپل یہ دی ہے کہ بھئی جوائنٹ اونر ہیں، ایک پراپرٹی کے جوائنٹ اونر ہیں، ایک ہارس ہے، اس کے دو بندے اونر ہیں، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی ایگزامپل میں آپ کے اوپر لاتا ہوں، آپ میرے پوسیشن سے، وہ ہارس میرے گھر میں ہے، آپ میرے گھر سے اسے اٹھا لے جاتے ہیں میرے اجازت کے بغیر، مجھے بغیر بتاتے ہوئے، کیونکہ ہم دونوں جوائنٹ اونر ہیں، کیونکہ آپ بھی لے کے جا سکتے ہیں، قانون آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کیونکہ ہم جوائنٹلی اونر ہیں، جتنا میرا حق ہے اس ہارس پر اتنا آپ کا بھی حق ہے۔ لیکن یہ کوئی چوری نہیں ہو گئی، یہ کوئی دوسرا چوری نہیں ہو گیا، لیکن یہ کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ جوائنٹ اونر ہے، آپ وہ پراپرٹی کو ہم جوائنٹلی اون کرتے ہیں اور آپ اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن بعد میں آپ اس پراپرٹی کو بیچتے ہیں۔ اگر آپ نے بیچ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم جوائنٹ اونر ہیں، جتنا میرا حق ہے اتنا آپ کا بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب آپ اس جوائنٹ اونر ہیں، جوائنٹلی اون کرتے ہیں کسی پراپرٹی کو، جب آپ اس پراپرٹی کو بیچ دیں گے، پھر اس پراپرٹی کی جو جتنا رقم ہے اس رقم کو آپ تقسیم کریں گے، ایکولی ڈیوائڈ کریں گے، جتنا میرا حق بنتا ہے آپ مجھے دیں، باقی اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ نے وہ پراپرٹی بیچ کے میرا حق مجھے نہیں دیا تو یہ اوفینس ہے، یہ کرائم ہے، یہ کریمنل مس اپروپریشن آف پراپرٹی ہے۔ یہاں پہ ایکسپلینیشن میں کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ایک دفعہ بھی کسی ایسی پراپرٹی کو یوز کی اور پھر کہا کہ بھئی اس پراپرٹی کو میں ایک دفعہ بیچ دوں گا پھر دوسرا خرید کے اسے واپس کر دوں گا، اگر آپ اس نیت سے ایک دفعہ بھی آپ نے مس اپروپریٹ کیا، ڈس آنیسٹ انٹینشن سے، اپنے فائدے کے لیے آپ نے اس کو اپنے استعمال میں لائے، تو یہ بھی اس آفینس کے لیے کافی ہے۔ فار ایگزامپل مجھے کوئی ایک چیک ملتا ہے، بینک کا چیک مجھے ملتا ہے، مجھے پتا ہے کہ بھئی یہ فلاں فلاں بندے کا چیک ہے، یہ اس کو دینا مجھے ملا ہے، تو مجھ پر فرض بنتا ہے کہ بھئی میں اس کو دوں، لیکن میرا ارادہ ایک دم چینج ہو گیا اور میں نے وہ پراپرٹی، وہ چیک جا کے یعنی سیکورٹی پر، بینک میں سیکورٹی لے کر، وہاں بینک سے قرض لے کر کوئی جائیداد میں نے دے دیا ایز اے سیکورٹی، بعد میں نے کہا کہ بھئی بعد میں اسے واپس کر دوں گا، لیکن میں نے ایک دفعہ تو جرم کیا، یہ ایک دفعہ یعنی میرے اوپر فرض تھا، قانون نے میرے اوپر فرض یعنی یہ عائد کیا تھا کہ بھئی آپ جو پراپرٹی آپ کو ملی ہے یہ اسی بندے کو بتا دیں، بے شک اگر وہ آپ کو دے دیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو نہیں دیتا اور آپ اپنی مرضی سے آپ ایک دفعہ بھی اگر مس اپروپریٹ کیا، اپنے استعمال میں لائے کسی کے پراپرٹی کو، تو پھر یہ ہے کرمنل مس اپروپریشن آف پراپرٹی۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ایکسپلینیشن ہے، دوسرے ایکسپلینیشن میں کہہ رہا ہے کہ فائنڈر آف گڈس، فار ایگزامپل میں نے ایک کتاب یا کوئی دوسرا موبائل یا کمپیوٹر مجھے فائنڈ ہوا ہے، میں نے راستے میں مجھے ملا ہے، تو میرے اوپر قانون یہ اوبلیگیشن عائد کرتی ہے کہ بھئی میں اس پراپرٹی کو اس بندے کا حوالہ کروں، یہ میرے اوپر فرض ہے، قانون مجھے پابند بناتا ہے۔ اگر میں اس پراپرٹی کو اس بندے کو یعنی پہنچائے بغیر اگر میں اس کو سیل کر دوں یا اپنے پاس اپنے استعمال میں لاؤں تو یہ مس اپروپریشن آف پراپرٹی ہے۔ فار ایگزامپل یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں،
فائنڈر آف گڈس کہ جو بندہ کوئی ایسی گڈس کو فائنڈ کرتا ہے تو اس پر ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ اس ٹرو اونر کو کیا کرے، فائنڈ کرے. اگر نہیں ملا تو اس کے لیے یعنی نوٹس دے، یعنی اخبار میں دے، اشتہار لگائے. تو یہ ایک بندے کی ذمہ داری ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ بھئی یعنی کون اس کے ریئل اونر ہے تو پھر اس کو پراپرٹی کو اسے دے دینی چاہیے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کوشش کرے. اگر وہ کوشش میں اس کے جتنے بھی پیسے ضائع ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی پھر اس سے آپ اس کو لین بھی لے سکتے ہیں، پھر آپ اس پراپرٹی سے بھی اسے واپس لے سکتے ہیں، پھر اس سے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو فائنڈ کرنے میں میرے اتنے پیسے ضائع ہوئے، میں نے اتنے نوٹس دیا، اخبار میں نے اشتہار دیا. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ اس سے کٹوا سکتے ہیں. لیکن آپ بغیر نوٹس کے، کسی کو بتائے بغیر، اخبار میں اشتہار دیے بغیر، گلیوں میں اشتہار لٹکائے بغیر آپ اس پراپرٹی کو یوز کریں گے یا بیچیں گے تو پھر آپ مس اپروپریشن آف پراپرٹی کے اس جرم کے مرتکب ہوئے تو پھر آپ کو پاکستان پینل کوڈ کے اندر سزا ملے گی. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر سیکشن 404 ہے. 404 میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ابھی زندہ ہے لیکن وہ یکدم مر جاتا ہے، اس کی پراپرٹی ابھی وہ کسی کا باپ ہوگا، بھائی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، لیگلی اس نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے وہ چھوڑ کے گئی ہے، اس کے ریلی قانونی طور پر کوئی تو حقدار ہوگا. یہ ذمہ داری ہے کہ بھئی اگر کسی ڈیسیز بندے نے کوئی پراپرٹی چھوڑی ہے تو اس کو اس کی ریل قانونی حقدار لوگوں کو دے. اگر کوئی بندہ اس پر قابض ہوتا ہے تو پھر اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. ایسی پراپرٹی جو قانونی طور پر کسی کا حق بنتا ہے لیکن وہ ایک بندہ ڈیسیز مر گیا، اس کی پراپرٹی رہ گئی، آپ کے پاس آ گئی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیگل ہائر کو دیں. اگر لیگل ہائر نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ دار ہوگا ان کو دیں. آپ ان کو دیے بغیر، ان کے پاس جانے سے پہلے آپ اس پر قابض ہو گئے، اپنے استعمال میں لائیں تو پھر آپ کو 3 سال کی سزا ہوگی. اگر کوئی نوکر ہے، میں نوکر ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ مر جاتے ہیں اللہ نہ کرے تو پھر آپ کی کوئی پراپرٹی رہ جاتی ہے تو میں آپ کی اس پراپرٹی کو آپ کے بچوں کو دیے بغیر میں اپنے استعمال میں لاتا ہوں، میں اس کو بیچ دیتا ہوں یا کوئی اور اس کے ساتھ اس کو ڈسٹرائے کرتا ہوں تو میں مس اپروپریشن آف پراپرٹی کا مجرم ہو گیا، مرتکب ہو گیا. تو مجھے 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانے کے ساتھ اور جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آئے گا. کافی انٹرسٹنگ ہے. ایک بار اگر سمجھ لیا، 2 بار دیکھیں، 2 بار نہیں 3 بار دیکھیں، آپ کو یعنی یہ آپشن، یہ چوائس آپ کے پاس اویلیبل ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ، بائے.